اگر آپ اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ کے لیے وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو یسوع مسیح اپنا آرام آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کو آرام دے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں ان وقتوں میں یاد رکھنا چاہیے جب زندگی کی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابلیس وہ سب کچھ کرے گا جو وہ آپ کو بہکانے اور آپ کو بھٹکانے کے لیے کر سکتا ہے، تاکہ آپ خدا کے وعدوں پر دھیان نہ دے سکیں۔ اس لیے ابلیس سے اور اس کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ شک کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا۔ وہ احساس جرم، شرمندگی اور ماضی کے گناہوں کو یاد دلا کر آپ پر حملہ کرے گا۔ لیکن جب بھی ابلیس آپ کے دل میں اس طرح کے جھوٹ پیدا کرے اور جب وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ماضی کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یا اگر وہ آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا اور کوئی آپ کو چاہتا نہیں، تو میں آپ کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہتی ہوں جو کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس لیے اپنی شناخت کو لے کر کبھی بھی انسیکیور مت ہوں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ خدا سے دور ہو گئے اور خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب مسائل برپا ہوں، جب جنگ ہمارے سامنے ہو، جب ہم روحانی جنگ کا تجربہ کر رہے ہوں، تو خدا کا کلام ہماری شناخت کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہی کلام ہمارے اندر ایمان کو مضبوط کرے گا۔ یسایہ کے صحیفہ میں خدا فرماتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں گزارنی ہے۔ ہماری زندگی فکروں کی وجہ سے معذور نہیں ہونی چاہیے بلکہ خدا کے کلام سے با اختیار ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ تو یہاں خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو خدا کے ہاتھ میں دینی چاہیے، ہم ان چیزوں کی فکر خود پر لے کر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ابلیس ہمارا دھیان خدا کی بادشاہی سے ہٹا کر ہمیں دنیا کی فکروں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ آج خداوند آپ سے کہتا ہے، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم شاید اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا ہمارا مستقبل بہترین بنا رہا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو چھوڑ نہیں پا رہے شاید۔ اب تک ہم خود ہی اپنے ماضی کی تلخ حقیقتوں سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے اپنے بوجھ خداوند کو دیے؟ کیا آپ اپنے پریشانیاں یسوع کی صلیب کے پاس لائے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری بے لوث محبت کے لیے، تیری وفاداریوں کے لیے اور تیرے زندہ کلام کے لیے، جس نے مجھے سچائی سے واقف کروایا کہ تو نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، میں کبھی تنہا نہیں تھی۔ مجھے معاف کر خداوند، میں نے خوف، پریشانی اور مسائل کو اپنی زندگی میں جگہ دی جبکہ وہ جگہ تیری تھی۔ آج میں خوف، پریشانی اور فکروں کا انکار کرتی ہوں
اور ان کو اپنی زندگی سے جانے کا حکم دیتی ہوں۔ خداوند مدد کر کہ ہم ہمیشہ تیرے کلام پر اور تیرے وعدوں پر بھروسہ کر سکیں۔ خداوند میں اپنا بوجھ تیری صلیب کے پاس لاتی ہوں، ان کو لے لے اور مجھے اپنا اطمینان بخش دے۔ میری کمزوریاں لے لے اور مجھے اپنا زور بخش دے۔ میرے حالات اور مشکلات بڑی نہیں بلکہ میرا خدا بڑا ہے۔ میرا ماضی بھی لے لے خداوند، اور میرا مستقبل بھی اب سے تیرے ہاتھ میں ہے۔ میری مدد کر کہ میں آنکھوں دیکھوں پر نہیں بلکہ ایمان پر چلوں۔ میرا ایمان بڑھا۔ پاک روح، میں تجھے پکارتی ہوں، میرے زندگی کا کنٹرول لے لے۔ جیسا تو چاہتا ہے میری زندگی میں وہی ہو۔ مجھے اپنے وعدوں پر بھروسہ کرنا سکھا۔ میری مدد کر کہ میں پریشانیوں پر نہیں بلکہ تجھ پر بھروسہ کر سکوں۔ میں تیرے وعدوں کو اپنی زندگی کے لیے بولتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ میں مبارک ہوں کیونکہ میں یہوہ خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ میں مبارک ہوں کیونکہ خداوند خدا خود میرا محافظ ہے۔ میں مبارک ہوں کیونکہ خداوند میرے آگے آگے چلتا ہے اور میری راہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آسمانی باپ، میں تجھے بھی مبارک کہتی ہوں جس نے میری فکریں پریشانیاں لے لیں۔ مبارک ہے تو میرے خداوند جس نے میری سب خطائیں معاف کر دی اور مجھ سے محبت کی۔ میری زندگی میں فقط تیرا ہی نام جلال پاتا رہے۔ آمین۔